تم اس طرح کرنا، مفت میں ان سے مشورہ لے لینا، اگر تم بھی قیمت ادا کر کے پھر تجربہ حاصل کرو گے، پھر وہ کام کرو گے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور سرمایہ بھی ضائع ہوگا۔ عام دام پر سر مطلب اب وہ شرطیں طے ہو رہی ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار سیدھے حضور کی بارگاہ، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کریم فرمانے لگے کہا تھا، یہ تو نہیں نہ کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، ذرا میں پیچھے آیا تو ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، میں جب حضور سے بات کر رہا تھا تو میں اور کریم تھے، اکیلے تھے ہم دونوں، ابوبکر نہیں تھے، لیکن قربان جاؤں اس شخص نے یوں ڈھالا ہے اپنے آپ کو حضور کی رضا میں، اتنے شناساں ہیں کریم کے مزاج کے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہی باتیں آ کے جناب صدیق سے کہیں، میں نے کہا ابوبکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے واہ ابوبکر تیرا ایمان، فرماتے لوگوں اس وہی جملے بڑی نہیں حضور کی پیروی میں حضرت ابوبکر کو ذرا پریشانی نہیں، کھلا کھلا سا چہرہ، مزاج میں اطمینان، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہے، وہ مرضی سے نہیں بولتے، وہی فرماتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں یہی میری بات ہو گئی تھی کہ ابوبکر تو اتنا شناسا ہے حضور کے مزاج کا، کچھ بندے طے نہیں کر لیتے کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا، طے نہیں کر لیتے کچھ بندے، ہم نے غلامی کرنی ہے، جو بھی ہو جائے سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، طے کر لیا اپنی زندگی جیسے محبوب کہہ دے، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پہلے جواب تے حیران تھا کہ ابوبکر اتنا مزاج شناس۔ میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا ابوبکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے فوراً حضرت صدیق بولے، کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ کہتے اب تو حد ہو گئی ابوبکر قربان جاؤں آپ کے ایمان پر،